قرآن کے ماہرین مفتی عبدالعظیم صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمیں اپنا پیغام دیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية مسلمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین اعظام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدسہ کی ایک آیت اور حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں علم اور اہل علم کے سلسلے سے ان کی فوقیت اور برتری کو بیان فرماتے ہیں، اور بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ کیا وہ لوگ جو جانکار ہیں، جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ جو جاننے والے نہیں ہیں، جانکار اور غیر جانکار کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو جانکار ہے اس کی ہر جگہ پر عزت ہے، ہر محفل میں اس کی عزت ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک اس کو عزت اور سرفرازی سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ لہذا علم ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو فوقیت اور برتری دلاتی ہے، اونچا اٹھاتی ہے، اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی پیسے والا ہو، کتنا ہی دھن دولت والا ہو، وہ ایک جانکار آدمی کے سامنے جو کہ پیسوں کے اعتبار سے اگرچہ کم ہو، لیکن وہ اس کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتا ہے۔ تو علم در حقیقت ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا سے لے کر آخرت تک میں اس کی عزت اور برتری کا ضامن ہے۔ اس کو عزت دنیا میں بھی دلاتی ہے، اور مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، علم وہاں بھی اس کو جو ہے فوقیت دلائے گی۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم علم سے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو اور اپنے معاشرے کو علم سے آراستہ اور پراستہ کریں، علم سے ان کو جو ہے مزین کریں۔ علم ہی وہ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے دشمن کو مات دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اپنے علم کے ذریعے سے ہم کو اپنے جو دوسرے ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو اپنے علم کے ذریعے سے ان کو مات دے سکتے ہیں، ان کو جو ہے ہم زیر کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہی حال رکھا، علم سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر دیا، جیسا کہ آج ہماری سوسائٹی کا حال ہے کہ ہم علم سے اپنے آپ کو کوسوں دور کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر ہم نے علم کو ایسے ہی پیچھے ڈالا تو قوم ہم سے زیادہ پیچھے ہم
ڈال دے گی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم علم کو حاصل کریں، چاہے وہ علوم عصریہ ہو چاہے وہ علوم دینیہ ہو، دونوں ہی علم ہمارے لیے ضروری ہے. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو. مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، میل فیمیل دونوں کے لیے علم کو ضروری قرار دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سلسلے سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. اور حدیثوں کے ذخائر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی تفریق، آج جیسا کہ کچھ لوگ علم کے سلسلے سے فرق کرتے ہیں کہ علم دین اور علم دنیا، بلکہ اس کو علم نافع اور علم غیر نافع سے فرق کرنا چاہیے، جو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نفع دینے والا علم ہے اللہ مجھے عطا فرما. نفع دینے والا علم بہت سارے ہو سکتے ہیں. وہ علم جو انسان کے لیے نفع بخش ہو تو وہ اس کو حاصل کرنا اس کے لیے اس کو ضروری ہے. اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی دوسری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے زبان کو اپنی نشانی میں سے بتلایا ہے کہ میری نشانیوں میں زبان کا اختلاف، یعنی کچھ لوگ انگلش بولنے والے ہیں، کچھ لوگ عربی بولنے والے ہیں، کچھ لوگ فارسی بولنے والے ہیں. تو یہ اختلاف زبان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو زبان سے کسی کو کوئی رنج نہیں ہونی چاہیے. زبان کوئی بھی ہو وہ اللہ کی نشانی ہے، لہذا ہم کو زبان حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اسلام کی تعلیم اور ترویج دوسرے لوگوں میں ان کی زبان اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو ان تک ہم پہنچائیں گے کیسے دین کو. تو اس لیے ہم کو دوسری زبانوں کا حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں تاکہ ہمارے اوپر جو اعتراضات اگر غیر قوم کا اگر ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اسلام پر ہوتے ہیں، تو ہم جب سمجھیں گے تبھی تو ہم اس کا جواب دے سکیں گے. جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں اس زبان کو تو ہم اس کو کس طریقے سے ہم اس کا جواب دے سکیں گے. تو اس لیے ضروری ہے یہ چیزیں کہ ہم علم کو جو انسان کے لیے زیور قرار دیا گیا ہے، علم جو ہے انسان کا زیور ہے. جیسے مہلاؤں کے زیور ہوتے ہیں، آج علم جو ہے پوری انسان اور انسانیت کا زیور ہے. علم اگر انسان نے حاصل کر لیا تو گویا کہ وہ زیور سے لیس ہو گیا، مزین ہو چکا، خوبصورت ہو گیا. اور اگر علم اس کے پاس نہیں ہے تو گویا کہ وہ علم سے بے بہرا ہے، تو وہ اس کی سوسائٹی میں بھی کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی عزت نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے وہ دوسرے لوگ اس کو اپنا ماتحت اور اپنا نگراں بناتے چلے جائیں گے. تو اس کی ترغیب بھی دیں. اور ہمارے ساتھی بھائی طلحہ صاحب، ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قوم کے ان بچوں کے لیے جو علماء جن کو جو ہے انگریزی علوم اور وہ علوم جو نافع ہیں، شکر گزار ہوں کہ بغیر کسی انکم کے، بغیر کسی پیسے کے، فری آف کاسٹ، مطلب ہر طریقے سے انہوں نے پورا سپورٹ کیا ہے مدرسے کو. اور مدرسے کے بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور کسی بھی طریقے کی نہ تو وین کی سروس بھی فری کرتے ہیں اور تعلیم بھی فری، اور اسی طریقے سے اور بھی دوسری سہولیات جو ہے وہ ان کی طرف سے وہ مدرسے کو دی جاتی ہے. بہتر بدلہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.